سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آتی ہے نا آپ کو جمع؟ الحمدللہ. نہیں آتی تو اس کو یاد کریجیے. سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی. سورہ فاتحہ شریف پڑھی لیکن وہ بھی اونچی آواز میں. پھر آپ نے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی وہ بھی اونچی آواز میں. سورہ اخلاص کو پڑھی. اب تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے. اللہ اکبر. یہاں ایک بات کرتا چلو کہ تکبیر کب کہنی ہے, جھکنا کب ہے, اللہ اکبر کب کہنا ہے, ہاتھ کو اٹھانا کب ہے. اس میں بات کہتے ہیں کہ پہلے تکبیر کہنی چاہیے, پھر کہوں تک ہاتھ لے جانے چاہیے. رکوع میں جانا ہو تو پہلے اللہ اکبر کہنا چاہیے, پھر رکوع کرنا چاہیے. بات کہتے ہیں کہ نہیں, پہلے رکوع میں جانا چاہیے, پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے, پہلے ہاتھ اٹھانا چاہیے, پھر اللہ اکبر کہنا چاہیے. لیکن عاشق کہتے ہیں جب اللہ نے مصطفیٰ کو جدا نہیں کیا تو تم سنت کو کیوں جدا کرتے ہو, ساتھ ساتھ کرتے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر سے منہ سے جاری ہو, ساتھ ساتھ عمل بھی ہو رہا. خیر آپ نے یہ کیا, رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جا کر بھی آپ نے اونچی اونچی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب قوما کیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سجدے میں اللہ اکبر. اب سجدے میں گئے, گھٹنے لگا دیے. ظاہر بات ہے جب سجدہ کیا جاتا ہے تو 5 جگہوں پر کیا جاتا ہے, یہ گھٹنا اور یہ پاؤں. اب یہ لگے, لیکن انہوں نے کیا کیا, ہاتھ بچھا دیے, گھٹنے لگا دیے, پاؤں لگا دیے. 2 چیزیں نہیں لگائی, ایک ناک نہیں لگایا, ایک ماتھا نہیں لگایا. ہاتھ میں لگا دیے, گھٹنے لگا دیے, پاؤں لگا دیے. باقی 2 پاؤں اٹھ جائے گی, ناک اور ماتھا, یہ 5 ہے نا, ان پر سجدہ ہوتا ہے. اب انہوں نے نہ ماتھا لگایا نہ ناک لگایا, زمین کو البتہ زمین کو چوم کر پڑا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر جلسے میں بیٹھ کے, جلسہ کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو, پھر اللہ اکبر کہتے دوسرے سجدے میں چلے گئے. پھر آپ نے پاؤں کی انگلیاں لگا دی, گھٹنے لگا دیے, ہاتھ لگا دیے. آج ہم سجدہ بھلا کیسے کرتے ہیں؟ اب میرے کو ہم یوں کر کے دونوں بازو بچھا دیتے ہیں اور یوں سجا کرتے ہیں. بازو بچھانے کا حکم نہیں ہے, بلکہ یوں اگر جگہ تنگ نہ ہو تو پھر یوں کھلے طریقے سے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اتنا کھلا سجدہ فرماتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ درمیان سے گزر جایا کرتا. لیکن ہم کیا ایسے نہیں بلکہ یوں اللہ اکبر. اب انہوں نے سجدہ کیا, ناک نہیں لگایا, ماتھا نہیں لگایا, ناک نہیں لگایا, تھوڑا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے. دوسری رکعت بھی اسی طرح پوری کی جس طرح پہلی رکعت پوری کی. 2 رکعتیں پوری ہو گئی. اب التحیات بیٹھ گئے. التحیات کیا پیاری چیز ہے, ذرا توجہ کیجیے کہ ہم نے جب نماز کی نیت باندھی تھی تو کس کے لیے بولیے؟ جب ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا تو کس کے لیے؟ جب ہم نے ہاتھوں کو باندھا تو کس کے لیے؟ ہم نے قرآن پڑھا کس کے لیے؟ ہم رکوع میں گئے کس کے لیے؟ ہم نے قوما کیا کس کے لیے؟ ہم نے سجدے کیے کس کے لیے؟ اب التحیات بیٹھے تو التحیات میں بندگی کس کی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری قولی فعلی باتیں اللہ کے لیے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں نماز ختم ہو جاتی, سجدے سے زیادہ تو آج ہی کوئی جگہ نہیں ہے نماز میں. سجدہ سب سے آج ہی کی جگہ ہے, جب وہ آج ہی کری. اب وہ التحیات میں بیٹھا, اللہ کی عبادت یا تو تیری بھی عبادت ہے, مالی بھی, کولی بھی, فعلی بھی,
جائے، نماز مکمل ہو جائے، پر نہیں، جب تک پیارے مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا، ان کی بارگاہ میں درود پاک نہیں پیش کرے گا، انہیں سلام نہیں پیش کرے گا کہ ایک نماز ہوگی۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں، وحدہ فی قلبک النبی، وہ نماز پڑھنے والے، جب تو نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے لیے، کھڑا تھا تو اللہ کے لیے، رکوع میں تھا تو اللہ کے لیے، سجدے میں تھا تو اللہ کے لیے، اب التحیات بیٹھا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پڑھنے کے بعد وحدہ فی قلبک النبی، اپنے دل کو سمجھ کہ یہ مدینہ ہے اور آنکھیں تھوڑی سی جھکا، دل کی طرف توجہ اور بڑے ادب کے ساتھ کر کر السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کی بارگاہ میں آپ کا غلام سلام پیش کر رہا۔ تو آپ نے یہ ساری نماز پڑھی، درود پاک بھی پڑھا، اس کے بعد تشہد کے بعد دعا پڑھی، سلام پھیر دیا، جب سلام کر تو وہ قابل خدا کا تیرے ساتھ کیا نماز نہ کرنا، تو بڑے مجنون پاگل ہے، تو مجھے تو نماز پڑھنی نہیں آتی، تو پڑھ، تیرے ساتھ کیا نماز کا کروں؟ فرمایا کیوں؟ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں تمہیں کیا نماز پڑھی ہے، تم نے تو خدا کیا، کیا بھائی، کیا میں نے تمہارے سامنے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تھی؟ اور تکبیر تحریمہ سے پہلے کیا میرا چہرہ قبلہ شریف کی طرف نہیں تھا؟ میرا سینہ، میرا چہرہ، میرے آزاد قبلہ شریف کی طرف تھے؟ جی بالکل تھے۔ کیا میں نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہوئے نہیں کہ کوئی نہیں لفظ کہے؟ نہیں، بالکل ایسے کہا۔ پھر میں نے ہاتھوں کو باندھ کر صلاۃ پڑھی اور دماغ میں پڑھی جاتی ہے، بالکل تم نے پڑھی۔ میں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی پڑھی، رکوع بھی کیا جس طرح جماعت میں رکوع کیا جاتا ہے، تسبیحیں بھی پڑھی، توبہ بھی کیا، میں سجدے بھی کیے۔ نہیں، سجدہ نہیں کیا تم نے، وہ اللہ کے بندو، میں نے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہا کہ نہیں، وہ کہا ضرور ہے، پھر سجدہ کیوں نہیں ہوا؟ تمہیں پتہ ہے سجدے کے لیے 5 ہڈیوں کا لگانا ضروری ہے؟ بھائی تم نے دیکھا نہیں، میں نے پاؤں بھی لگائے، میں نے گھٹنے بھی لگائے، ہاتھ بھی لگائے، کہنے لگے ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ناک اور ماتھا نہیں لگایا، جب تک ناک اور ماتھا نہ لگے سجدہ ہوتا نہیں ہے۔ تو میں لوگوں کو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جب میرا چہرہ بھی قبلے پاک کی طرف ہے، نیت بھی میری نماز کی ہے، سنا بھی میں نے وہ تکبیر تحریمہ بھی کہی، سنا بھی میں نے پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی، سورہ اخلاص بھی پڑھی، رکوع بھی کیا، اور میں نے رکوع والی تسبیحات بھی پڑھی، توبہ بھی کیا، سجدے میں گیا، لیکن جب تک ناک اور ماتھا نہیں لگا، میرا سب کچھ عمل ہونے کے باوجود سجدہ نہیں ہوا، جب میرا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہے، جب میری نیت بھی نماز کی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا، صرف تو چھوڑ لیا، یہ چھوڑنا کیسے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو چومنا اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے نہیں ہیں۔ میرا اللہ کو فرماتا ہے اللہ کے علاوہ ہم اور کسی کی عبادت کرتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ٹکا کے ہیں، کوئی ہمیں روکے پھر بھی نہیں رکتے، کیونکہ چومنا یہ شرک نہیں ہے، سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اب اللہ سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر جب کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم جاری ہوا، ایک مرتبہ حکم جاری ہوا آپ کا، اور پھر روح مبارک واپس آپ کے جسم اثر میں رکھی، اس لیے کہ روح یہ ہمیشہ اعلیٰ مقام پہ رکھی جاتی ہے، جہاں جسم ہو جسم سے اعلیٰ مقام پہ روح رکھی جاتی ہے، یہ فیصلہ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم اثر، اس کی شان کیا ہے؟ اس میں
سارے اللہ ماشاءاللہ سارے متفق ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، سارے ہی متفق ہیں۔ اس بات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ سرکار کے روزہ حضرت کی کیا شان ہے، لیکن اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں، سارے متفق ہیں کہ مٹی وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے جسم اثر کے ساتھ مت ہے، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی بلند والا ہے، تو جس جسم پاک کی اتنی شان ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی مقام کیا ہوگا؟ بس کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم تو پورا ہوا، پھر وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم اثر میں لوٹا دیے۔ نہیں تو سنو، شیخ محقق جن کا تذکرہ میں پچھلے دن کر چکا ہوں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے بھیجا کہ جاؤ جا کے ہندوستان میرے دین کی تبلیغ کرو، انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے جسم اثر سے روح مبارک نکلی، کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم تعبیر ہوا، اس کے بعد آپ کو جب قبر انور میں رکھا جانے لگا تو قبر انور میں رکھنے والوں میں جہاں دیگر صحابہ تھے وہاں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا قسم ابن عباس، آپ وہ مفتیا تاج والے استاد یا اس کے ساتھ قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب باہر نکلنے لگے نا تو میرے دل میں خیال آیا قسم یہ چہرہ دیکھنا پھر نصیب نہیں ہوگا، دیکھ لے کہ مسئلہ کی بھر کے پھر دیکھ